السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا سننا ضروری ہے، اس کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، اب سارے کے سارے خود کو حق پر سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھیں کہ بریلوی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اب وہ اگر حق پر خود کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اہل الحدیث بھی خود کو حق پر سمجھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، وہ ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ جو اہل تشیع کا ہے، جو صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، اس وجہ سے اکثر مسلمان کی جماعت یعنی انہیں جو رافضی ہیں انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ رافضیوں کو ویسے بھی مسلمان نہیں مانتے، سیدھی بات ہے۔ تو روافض کے مقابلے میں اور جتنے مسالک ہیں، جس طرح عموماً یہ جو بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل الحدیث ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہلواتے ہیں روافض کے مقابلے میں، اور بعض جگہ ان کا اتحاد بھی ہے۔ رافضیوں کے مقابلے میں ان کا اتحاد بھی ہے کہ جہاں روافض ہوں، ان کا رد کرنے کے لیے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ تینوں جمع ہو جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو یہ ان کا اتحاد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس چیز کے باوجود خود کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، اتحاد ان کا ہو جاتا ہے بعض جگہ۔ اچھا، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وہ مسلمان بھی سمجھتے ہیں، جس طرح روافض کے متعلق کفر کی بات، یعنی ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں کیونکہ صحابہ کرام کے متعلق سب و شتم کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے یعنی متعلق ایسی بات نہیں، یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے بھائی۔ اس کے باوجود بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے۔ اب شیعہ تو چلا گیا نا، شیعہ کی تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اکثر جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا بات ہوئی۔ لیکن جن کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اس دور میں، اس وقت، ان حالات میں۔ میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ بہت ساری ویڈیوز ہیں یہ، یعنی ان ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اب ان میں بہت سارے یعنی گروہ اور طبقے، جس طرح دیوبندیوں میں تبلیغی جماعت ہے، بہت ہی معروف ہے۔ لیکن آپ یہ سن لیجئے ان کے جو ہیں غیر مقلدین کے، یہ کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ جماعت تبلیغ کے بارے میں ہی جماعت مبتدعۃ ضالہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جماعت دراصل بدعتیوں کی جماعت ہے اور گمراہ کن عقائد پر مبنی جماعت ہے، اس لیے یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں آپ نے سنا کہ یہ اہل حدیث کہلوانے والوں میں سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سیدھی بات ہے، اب تبلیغی جماعت اتنی بڑی جماعت ہے، لوگوں کو نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کے کہنے کے مطابق نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ اب وہ اگر اپنے آپ کو کتنا ہی حق پر سمجھیں، کتنی ہی دین کی باتیں کریں، لیکن اس صاحب کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چلیں ایک اور سن لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ ہمارے محمد مسلم بھائی دبئی سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہم دوسرے شہر میں سفر کے لیے جاتے ہیں، دوسرے شہر میں پہنچتے ہیں تو وہاں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو عمومی طور پر یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ یہ جو مسجد کن افراد کی ہے، یہ دیوبندی وہابیوں کی ہے، کن کی ہے، تو پھر وہاں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دیوبندی تھا، یہ تو وہابی تھا۔ اب کیا کریں؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ اولاً پہلے ہی جانچ پڑتال کے جایا جائے یہ مسجد ہے کن کی، صرف مسلمانوں کی مسجد میں جایا جائے، وہابیوں اور دیوبندیوں کی مساجد میں بالکل بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے۔ وہابیوں اور دیوبندیوں کے پیچھے، اب دیکھیں یہاں یہ وہابیوں اور دیوبندیوں، ان نے اہل حدیث کو بھی شامل کر لیا کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تبلیغ جماعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں وہابیوں اور دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، نماز ان کے پیچھے ہوتی نہیں۔
وہاں تبلیغی جماعت کو فارغ کر دیا، وہابیوں کو فارغ کر دیا، دیوبندیوں کو فارغ کر دیا۔ چلیں ایک اور ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ ہم نے آپ کو، ہمارے علماء نے آپ کو یہ کہا کہ دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین یہاں دیوبندیوں اور بریلویوں دونوں کو فارغ کر دیا کہ بریلوی بھی ان کے پیچھے نماز نہیں، دیوبندی کے بھی پیچھے نماز نہیں، اور جماعت یعنی تبلیغی جماعت کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ہیں مسلمان ایک دوسرے خود کو یہ سارے حق کہنے والے ہیں، اور روافض کے مقابلے میں یہ اہل السنت والجماعت تصور کیے جاتے ہیں، اور روافض کے مقابلے میں ان کا اتحاد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں آپس میں، جہاں قریب بیٹھے ہوں، ساتھ بیٹھے ہوں، تو ان کی ایک دوسرے میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، رشتے بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بریلوی کے پیچھے اہل حدیث کی نہیں ہوتی، اہل حدیث کے پیچھے بریلوی کی نہیں ہوتی، دیوبندی کے پیچھے اہل حدیث کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ ہے، یعنی جو جس قسم کا مسلمان ہے دوسرے کسی نہ کسی مسلمان کے نزدیک اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک اور ہیں، ذرا یہ وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں، آپ اسے بھی سن لیجئے۔ کی مسجد قریب نہ ہو، بہت دور ہو، تو کیا دیوبندیوں کی مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اپنا عقیدہ درست ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق نماز پڑھا رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ 2 چیزیں آپ چیک کر لیں، پہلے اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کہاں ہے، اور صوفیوں والا اس کا عقیدہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو طریقہ نماز کا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، کہ وہ رفع الیدین کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھ کے آمین بالجہر پکار کے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر نہیں ہے اس طرح کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، تو پھر اپنی نماز ضائع نہ کریں، آپ اپنی الگ پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب جناب یہ تو عقیدے کی بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز کے طریقے وہی، اگر نماز کا طریقہ یہ رفع الیدین نہیں کرتا اور آمین بالجہر نہیں کہتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سیدھی سیدھی بات کی، اس میں دیوبندی اور بریلوی دونوں آ گئے۔ اب اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، بریلوی، تبلیغی جماعت والے کتنا ہی اپنے آپ کو حق پر سمجھیں، کتنا ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، مسلمان سمجھیں، موحد سمجھیں، لیکن ان کے پیچھے کسی نہ کسی دوسرے مسلمان کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیے، جہاں یہ دور چل رہا ہو، الحاد کا دور چل رہا ہو، کفر اسلام پر ہر طرح کے پروپیگنڈے ان پر، یعنی اسلام کو مٹانے، اسلام کی اصلی شکل کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کفر کوشش کر رہا ہے، ہر طرح کے علماء پر الزامات، ہر طرح کی باتیں علماء پر، دیندار لوگوں پر کی جا رہی ہیں۔ اس پوزیشن میں، اس دور میں جب یہ حالت ہو، اس دور میں ہماری پوزیشن یہ ہو کہ ہم کسی کو بھی مسلمان تسلیم، ظاہر بات ہے نا، جب ہم نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر اسے ہم اس درجے کا سمجھتے ہی نہیں ہے نا، یعنی اسے مسلمان شاید نہیں سمجھتے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کسی کے بھی پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوتی، یہ پوزیشن ہے۔ ہاں علماء کی باتیں، ہم اس درجے کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصول و ضوابط کے مطابق اصول اور ضوابط قائم کیے جائیں، ان اصول اور ضوابط کے مطابق یہ فتویٰ دیا جائے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کی یعنی ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ یوں ہوگا، ان کے ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوگا، تو ایک یعنی اصول و ضوابط ہوں، یعنی اسمن یعنی نام لے کر کسی فرقے اور جماعت، کسی مسلمان کے پیچھے نام لے کر کہنا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ انتہائی غلط ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک ویڈیو مفتی طارق مسعود کی آپ سن لیتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے اصول اور قواعد یعنی اس انداز سے بیان کیے ہیں، وہاں نام کسی کا نہیں، لیکن بڑی زبردست بات ہے جو مجھے پسند آئی ہے کہ کم از کم ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کے متعلق، کہ ہم کم از کم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم بھی کسی کو مسلمان اگر ہم بس میں یہی سمجھوں کہ پوری دنیا کے اندر میں ہی ایک مسلمان ہوں، سارے کے سارے اسلام سے خارج ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اب دیکھ لیجیے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے، باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو۔ تو ناظرین ہم یہ بات کہی کہ بھئی عقیدہ درست ہو، پھر کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو۔ اب اس میں ایک ذہن یہ آتا ہے نا کہ بھائی ہم کم از کم یہ تو نہیں سوچیں گے نا کہ یہ امام میرے فرقے کا نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوگا نا، مسلمان ہے
ٹھیک ہے، تو یہ تو کم از کم ذہن میں آئے گا۔ لیکن اب دیکھیں نا، ہمارا اگر ذہن یہی بنا ہوا ہو، ہماری سوچ یہی ہو کہ بھئی بس یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم پھر یہ ہوگا کہ کثیر تعداد مسلمان کی کم از کم میرے نزدیک اسلام سے خارج ہو جائے گی، اسلام سے خارج ہوگی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کے اندر لائیں، مسلمان ہوں وہ اسلام قبول کریں، اور ہو یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہم اسلام سے باہر نکال رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔